سید الکونین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں۔ جلالی طبیعت کے مالک عمر زبان حال سے کہتے ہیں لا يتکلم احد بموتہ، کوئی انسان بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کا ذکر نہ کرے، وَإِلَّا ضَرَبْتُهُ بِسَيْفِي هَذَا، اگر کسی نے یہ جملے منہ سے ادا کیے کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر کا وصال ہو گیا ہے، عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اس کے تن سے جدا کر دے گا۔ حضرت عمر فاروق مسجد النبوی شریف میں کھڑے ہیں اور زبان پر جملے جاری ہیں، من یتکلم بہذہ الکلمہ لا یتکلم احد بموت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ضربتہ بسیفی ھذا، جس نے یہ کہا کہ امام الانبیاء وفات پا گئے ہیں اس کی گردن عمر اڑا دے گا۔ اور پھر قسمیں کھا رہے ہیں، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم امام الانبیاء فوت نہیں ہوئے، امام الانبیاء کا وصال نہیں ہوا۔ سیدنا سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب صفہ کے صحابی ہیں، نبی پاک کے شاگرد ہیں، وہ بتلاتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ جائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلائیے، وہ آ کر کے ساری صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں ان ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ اقبل علی فرس، حضرت ابو بکر صدیق کو اطلاع دی گئی، حضرت ابو بکر صدیق حضور کے یار غار ہیں، آپ کے وفادار ہیں، انہیں بتلایا گیا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت فرما گئے ہیں، رحلت فرما گئے ہیں، آپ اپنی بستی عوالی مدینہ النسا نامی ایک بستی میں موجود تھے، اپنی سواری پر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کے مسجد النبوی کا رخ کرتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں صحابہ کرام حیران و پریشان کھڑے ہیں، اور حضرت عمر کی آواز مسجد نبوی میں گونج رہی ہے، من یتکلم لا یتکلم احد بموتہ، کوئی شخص بھی یہ نہ کہے کہ امام الانبیاء وفات پا گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حتی دخل علی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد النبوی سے ہوتے ہوئے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ میں داخل ہوتے ہیں، فتیمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء کے قریب آتے ہیں، وہو مغشن بثوب حبارۃ، اللہ کے پیغمبر کو دھاری دار چادر کے ساتھ ڈھانپا ہوا تھا، آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ پر ایک دھاری دار چادر جس کے اندر آپ کو لپیٹ دیا گیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریب ہوتے ہیں، فکشف عن وجہہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور سے، آپ کے چہرہ مبارک سے اس دھاری دار چادر کو ہٹا کے فکشف عن وجہہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ثم کب علیہ، آپ پر جھک جاتے ہیں،
اللہ کے پیغمبر یوں لیٹے ہوئے دھاری دار چادر میں لپٹے ہوئے، صدیق اکبر آگے بڑھتے ہیں، چادر کے پلو کو ہٹا کے اپنے چہرے کو امام الانبیاء کے قریب کرتے ہیں، فَقَبَّلَهُ، آپ کی دو آنکھوں کے درمیان پیشانی پر حضور کے یار غار بوسہ دیتے ہیں، آپ کو بوسہ دے کر کے فَبَكَى، زارو کی تار رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، واللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین، اللہ کبھی بھی آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا، ایک ہی موت آپ کی نصیب میں لکھی تھی، فقد متا، آپ کو ایک موت مل گئی، طبتا حیا و میتا، بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے اور بڑی ہی پاکیزہ موت سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء کی پیشانی پر بوسہ دے کے حجرہ عائشہ سے باہر آتے ہیں، مسجد النبوی الشریف صحابہ کرام سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلال میں ہیں، بڑے مغمون اور بڑے غمگین ہیں اور قسمیں کھا رہے ہیں، واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم امام الانبیاء فوت نہیں ہوئے، عمر ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جائیے، پھر فرماتے ہیں ایھا الحالف علی رسلک، او قسمیں کھانے والے بیٹھ جا، ٹھہر جا، فابا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انکار کر دیتے ہیں، بیٹھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی غمناک صورتحال سے دوچار ہیں کہ کس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یقین دلایا جائے، کس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلایا جائے قد مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر وفات پا گئے۔ اب بڑی اہم ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر آن پڑی ہے۔ آپ عمر کو کہتے ہیں بیٹھ جائیے، عمر بیٹھنے سے انکاری ہے، زبان سے وہی جملے کہ جس نے یہ کہا نبی وفات پا گئے ہیں اس کی گردن اڑا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو بکر صدیق کا سینہ اللہ نے کھول دیا، بصیرت عطا فرما دی، بصیرت عطا فرمائی، حکمت و دانائی عطا فرمائی۔ مسجد النبوی رسول اللہ کے منبر کی طرف آگے بڑھتے ہیں، سارے صحابہ کرام غمگین ہیں، بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول کے قریب ہوتے ہیں، منبر کے قریب ہوتے ہیں، ریاض الجنہ کے قریب ہوتے ہیں، اور آپ زبان سے اعلان فرماتے ہیں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ حضور کا وہ خطبہ
خطبہ مسنونہ جو آپ اپنی زندگی میں اپنے ممبر پر آ کے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے مصلی کے پاس کھڑے ہیں، حضور کے ممبر کے پاس کھڑے ہیں، ریاض الجنہ کے اندر کھڑے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں انک میت فانہم میتون۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 30 کی تلاوت فرماتے، انک میتون، آپ بھی مرنے والے ہیں محبوب پیغمبر، فَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اگر آپ زندہ نہیں رہیں گے تو یہ کیا باقی رہیں گے؟ یعنی اس آیت میں نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی کہ اگر یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، نہ آپ نے یہاں ہمیشہ رہنا ہے نہ انہوں نے رہنا ہے۔ انک میتون، آپ فوت ہو کے آپ کی محنتیں کوششیں ختم ہو جانے والی ہیں، آپ کو ہم اپنے پاس بلانے والے ہیں، اور یہ بھی باقی یہاں ٹھہرنے والے نہیں ہیں جو آپ کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نبی علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بتلایا، کس لیے؟ تاکہ امام الانبیاء کی وفات پر امت میں اختلاف پیدا نہ ہو، لیکن آج اختلاف پیدا ہو چکا ہے۔ حضرت عمر دیگر صحابہ ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ حضرت حضور کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ او میرے ساتھیوں، او حضور کے صحابہ سنو، من کان یعبد محمدا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، فإن محمدا قد مات، محمد الرسول اللہ فوت ہو چکے ہیں۔ من کان یعبد اللہ، جو محمد کو چھوڑ کے اس کے رب کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، حیات ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کو کھولا اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 کو تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد سے پہلے بھی رسول آئے گزر گئے، آدم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ، ابراہیم، اللہ کے بے شمار پیغمبر، انبیاء، رسول آئے، قد خلت من قبلہ الرسول، ان سے پہلے بھی رسول آتے گئے، رسول گزرتے گئے، رسول چلے جاتے گئے۔ وما محمد الا رسول، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے چلے گئے۔ افإن مات، اگر میرا رسول محمد فوت ہو جائے، او قتلا، یا اس کو قتل کر دیا جائے، لانقلبتم علی اعقابکم، اے فرما بردارو مسلمانوں، کیا رسول کے فوت ہونے کی وجہ سے، رسول کے وفات پا جانے کی وجہ سے، رسول کی رحلت فرما جانے کی وجہ سے، رسول اور محمد الرسول اللہ کے انتقال کے بعد، لانقلبتم علی اعقابکم، کیا اپنی ایڑیوں پر دوبارہ واپس پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو اپنی ایڑیوں کے پر دوبارہ پھرا، ایڑیوں کے بل دوبارہ پھر گیا، کفر کی طرف، جہالت کی طرف، بتوں کی پرستش کی طرف، نافرمانی کی طرف دوبارہ واپس پلٹ گیا، فَلَن يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ،
اللہ اکبر کبیرہ، کتنی شاندار آیت کریمہ حضور کے یار غار نے تلاوت فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلَاهَا ابو بکر، لوگوں کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے یہ سورت اور یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، آج سے پہلے اس آیت کو کبھی نازل ہی نہیں کیا گیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سب کی زبان پر صرف ایک آیت، ایک جملے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ آیت سنی کہ محمد تو اللہ کے رسول ہیں، وہ قتل کر دیے جائیں، وہ فوت ہو جائیں، کیا تم دوبارہ واپس پلٹ جاؤ گے؟ کیا دوبارہ دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا اپنی ایڑیوں پر دوبارہ واپس پلٹو گے؟ اور جو پلٹے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وہ اپنا ہی نقصان پہنچائے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں یہ آیات حضرت حضور کے یار غار کی زبان سے میں نے سنی اور میری پنڈلیوں میں، میرے پاؤں میں سکت نہ رہی عمر کے بوجھ کو اٹھانے کی، میں دھڑم سے زمین پر گر جاتا ہوں۔ وعلمت، مجھے یقین آ جاتا ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد مات، امام الانبیاء ریلت فرما گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو جاتی ہے، تمام صحابہ اس بات کو تسلیم کر لیتے۔